بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحاشی مردوں کے خلاف ایک ایسی خاموش جنگ ہے جو ان کی روح، عزت نفس اور کردار کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی ہے۔ بدقسمتی سے ہزاروں مرد یہ جنگ ہار رہے ہیں، بغیر اس کے کہ انہیں اس ہار کا ادراک ہو۔ جب فحاشی غالب آتی ہے تو مرد صرف اپنی آنکھوں سے نہیں ہارتا، بلکہ اپنی اصل شناخت، عزم اور وقار سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج فحش مواد ایک عام اور آسانی سے دستیاب لعنت بن چکا ہے۔ یہ یوں پیش کیا جاتا ہے گویا یہ کچھ نارمل ہے، ضروری ہے یا حتیٰ کہ صحت بخش ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک غیر فطری ذہنی اور روحانی زہر ہے۔ فحاشی مرد کو اس کی اصل ذمہ داریوں سے غافل کر دیتی ہے۔ یہ صرف عورتوں یا بچوں کے استحصال پر مبنی نہیں، بلکہ مرد کے شعور پر بھی حملہ کرتی ہے۔ ایسا مرد جو اپنی خواہشات کا غلام ہو، وہ نہ لیڈر بن سکتا ہے، نہ شوہر، نہ باپ اور نہ معمار قوم۔ اصل مردانگی اپنے نفس پر قابو پانے میں ہے۔ ذہنی غلامی اور خوش فہمی کا جال۔ فحش مواد ایک مصنوعی خوشی اور جھوٹی تسکین دیتا ہے، جس سے انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، جبکہ اندر ہی اندر وہ اپنی حرارت، فکر، ارادوں کی توانائی اور مقصدیت کھو دیتا ہے۔ ایسا مرد زندگی میں محض ایک تماشائی بن جاتا ہے، رشتوں میں زہر گھولنا۔ جو مرد فحاشی کا عادی ہو، وہ محبت کو صرف جسمانی تعلق تک محدود سمجھتا ہے۔ اس کے دل میں خلوص، احترام اور وفا کی جگہ ہوس، خود غرضی اور بے صبری لے لیتی ہے۔ ایسے لوگ سچے رشتے نبھا نہیں سکتے، گھر بسا نہیں سکتے اور محبت کو پا نہیں سکتے۔ دماغی اور جذباتی بگاڑ۔ فحاشی دماغ میں ایسے کیمیکل تبدیلیاں پیدا کرتی ہے جو جذبات کو بے قابو، سوچ کو الجھا اور انسان کو تنہا کر دیتی ہے۔ پھر وہ بار بار اسی دلدل میں گرتا ہے اور یہ سوچ لیتا ہے کہ میں کبھی نہیں بدل سکتا۔ یہ ایک خود ساختہ قید ہے جس کی چابیاں اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ تماشائی زندگی۔ فحاشی مرد کو بے عمل، بیکار بنا دیتی ہے۔ وہ دوسروں کی زندگیوں کو دیکھنے میں لگا رہتا ہے اور اپنی زندگی کا مقصد کھو دیتا ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا جاتا ہے اور وہ اپنی ہی زندگی کا ایک تماشائی بن کر رہ جاتا ہے، بے بس، بیزار اور خالی۔ حقیقی شخصیت وہ ہوتی ہے جب انسان ہار مان لے، اور فحاشی وہ لعنت ہے جو انسان کو خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی ہار کو قبول کر لیتا ہے۔ کیا آپ واقعی آزاد ہیں؟ کیا آپ وہ مرد ہیں جو اپنے نفس کے غلام نہیں؟ اگر آپ اس سوال کا جواب ہاں دینا چاہتے ہیں تو خود پر قابو پائیں، اپنی آنکھوں، دل اور نیت کو پاک رکھیں۔ یہی حقیقی آزادی، یہی اصل مردانگی ہے۔ نیکی کی دعوت دیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام کسی کی زندگی کو بدل سکتا ہے تو اسے آگے پہنچائیے، کیونکہ جو کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اس سے وہی اجر ملتا ہے جو عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ جو شخص اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے، وہ دل کی پاکیزگی پا لیتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ کا یہ قول ہے، جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کر لیتا ہے، وہ دل کی پاکیزگی پا لیتا ہے۔ خواہشات کا غلام ہونا سب سے بڑی غلامی ہے۔ یہ امام غزالی کا قول ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، ورنہ یہ تمہیں قابو کر لے گا۔